السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 14ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البلد کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ سورت کی تلاوت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ البلد یہ مکی سورت ہے اور ترتیب قرآن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ الفجر کے بعد کی یہ سورت ہے۔ یہ سورت اس کے مضمون پر جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کے انداز بیان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے انہی صورتوں میں سے ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، ابتدائی صورتیں۔ ایک اشارہ اس میں ایسا موجود ہے جو یہ پتہ دیتا ہے کہ نزول کا زمانہ اس سورت کا وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کفار قریش یہ سمجھیے بہت زیادہ سرگرم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سرگرمی اور ہر طرح کی ظلم و زیادتی کو گویا انہوں نے حلال سمجھ لیا تھا۔ اس صورت میں گویا ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر سے جملوں کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا کمال ایجاز ہے کہ ایک پورا نظریہ حیات گویا جسے ایک بڑی کتاب کے اندر، ضخیم کتاب کے اندر آنا چاہیے، تو چند مختصر جملوں کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی حیثیت سمجھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے سعادت یعنی خوشبختی اور شقاوت بدبختی کے دونوں راستے گویا کھول کر رکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے قسم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، پوری انسانیت کی قسم کھائی گئی اور بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو پوری زندگی ہے وہ پرمشقت ہے۔ سورہ نجم کے اندر بھی اس طرح کا مضمون ہم کو ملتا ہے جہاں فرمایا گیا لیس للانسان الا ما سعی۔ آگے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا کیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اس کو عطا فرمائی ہیں اور بھلائی اور برائی کے راستے کھول کر گویا اس کو بتا دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یعنی کون سا راستہ ہے جس سے گزر کر اس کو اس کی اصل جو منزل ہے اس پر پہنچنا چاہیے اور اصل جو منزل مقصود ہے اس پر کس طرح وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، یعنی جو ابتدا ہو رہی ہے سورت کی
وہ آغاز جو ہو رہا ہے وہ نہیں سے ہو رہا ہے، یعنی کوئی غلط بات پیش کی جا رہی تھی، کوئی غلط باتیں کی جا رہی تھیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ غلط باتیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ جزا و سزا کے متعلق ہو سکتا ہے وہ قیامت سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق. تو کہا گیا، آگے مضمون سے یہ بات واضح ہو جائے گی، تو کہا گیا کہ نہیں، جو تم کچھ کہہ رہے ہو یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے، وہ صحیح بات ہے. اور پھر قسم سے آغاز ہوتا ہے. فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر مکہ کو اہل مکہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کس طرح بسا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی، بالکل بے آب و گیا سنسان جگہ تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے شیرخوار بچے کو اس جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اور پھر آخر کار وہ ایک پرامن شہر بنتا ہے، امن والا شہر بنتا ہے، بلکہ ایک سینٹر اور مرکز بن جاتا ہے. آگے فرمایا گیا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. یعنی شہر مکہ پرامن شہر، اس کی جو اور عظمت بڑھ گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. یعنی اس کی جو عظمت اور بزرگی تھی اس کے اندر چار چاند لگ گئے ہیں، دگنی عظمت ہو گئی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو بڑی پرامن ہے، یہاں پر کسی جانور کو نہیں مارا جا سکتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ توحید کا علم لے کر اٹھے ہیں، دین حق لے کر اٹھے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، آپ کو امن نصیب نہیں ہے. آپ کو تکلیف دینا انہوں نے جائز اور حلال کر لیا ہے. آپ کے قتل کے منصوبے اور تدبیریں اور پلاننگ طرح طرح کی جا رہی ہیں، آپ کو ستانے اور کمزور کرنے کی، آپ کی دعوت کو کچل دینے کی، آپ کی تحریک کو ختم کر دینے کی طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. یعنی یہ اس حال ہے کہ آپ کو ستانا ان کے لیے، ستانا انہوں نے حلال اور جائز سمجھ لیا ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی. باپ کی قسم اور اولاد کی قسم کھا کر گویا پوری انسانیت کی قسم اس میں کھائی گئی ہے، اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو یہ ہے اصل وہ بات جس پر قسمیں کھائی گئی ہیں. انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر مزے کرنے کے لیے، ہے نا، اور چھلے اڑانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کے لیے دنیا کے اندر کوئی چین سے بیٹھ کر کھانا پینے کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بلکہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس کی پوری جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر موت تک، یعنی پوری جو گزرتی ہے زندگی بہت ہی ایسے مراحل سے گزرتی ہے جو بہت ہی مشقت سے بھرے ہوتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ وہ چین کی زندگی بسر کرے اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ کے اندر اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے وہ طرح طرح کی مشقتیں جھیل رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہر انسان کا ایک اس کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہر انسان کی زندگی جو شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب مر جائے، تو وہاں پر بھی مشقت میں ہی ہوتا ہے. اور جب وہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تب بھی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے. اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر آ جاتا ہے، تو بچہ ہوتا ہے. یعنی اگر اس کی کوئی دیکھ بھال نہ کرے، والدین اس کی طرف توجہ نہ دے تو سسک کر مر جائے. اور وہ بچہ ہوتا ہے تو پھر کچھ چلنے کے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، یعنی پھر کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دوسری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کی اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے پیدائش سے لے کر موت تک کا، آخری سانس تک کا، کہ اس کی زندگی پر مشقت نہ ہو، مشقت سے بھری ہوئی نہ ہو. دنیا کے اندر بادشاہ بھی اگر وہ بن جائے تو بھی اس کے لیے کوئی چین نصیب نہیں ہوتا ہے. رعایا کب بغاوت کر دے، اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس کے. کوئی ڈکٹیٹر ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے چین نصیب نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا یہاں کا فاتح عالم کیوں نہ ہو، اگر وقت کا قارون بھی ہو تو اس کے لیے بھی
کہ اس کا جو خزانہ ہے اس اور جو مال و دولت ہے اس کو بڑھانے کی فکر ہے اس کو، اور جو مال و دولت ہے اس کو بچانے کی اس کو فکر لگی رہتی ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی گویا اس طرح سے مشقت میں رہتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے چاہے جو چاہے کرتا رہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہے، بے پرواہ ہو کر غافلوں کی سی زندگی گزارتا رہے، جانوروں کی سی زندگی گزارتا رہے، کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی کیا انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، اس غرے میں ہے، اس غرے میں مبتلا ہے کہ دنیا میں جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے، اپنی خواہشات کا غلام بنا رہے، جانوروں کی سی زندگی گزارے، کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اگر حالانکہ آخرت سے پہلے وہ خود اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے، گرد پیش کے حالات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس کو تجربہ ہے کہ ایک زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، لنگڑا لولا اپاہج ہو جاتا ہے نا، اس کی زندگی کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عرش سے فرش پر گرا دیتے ہیں۔ جو قومیں عروج پر پہنچتی ہیں، اور جو وہ قومیں جو بہت ہی سپر پاور تھیں، طاقتور تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کس طرح سے عرش سے فرش پر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ تو انسان یہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، تو پھر بھی کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ ڈھیروں مال خرچ کر دیا، میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا، اہلکت مال اللبدا، یعنی لٹا دیا، اڑا دیا۔ تو اس سے اس کے غرور کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لٹانے کی، اس کے اوپر کو لٹا دینا اس کے لیے بہت آسان ہے، فضول خرچی کر دینا اس کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تو اپنی نمائش کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، فخر و غرور کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ یعنی جو مال تھا وہ کیسے کمایا، کس طرح سے وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا نیتیں ہیں، تو اور یہ جو فضول خرچی کر رہا ہے تو کیا اس سے اس کی شہرت طلبی اور اس کے تفاخر کی کل قیامت کے دن کیا قدر کی جائے گی؟ کیا اس کو ویلکم کہا جائے گا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا جائے گا، خوش آمدید، آپ نے بہت اچھے کام کیے دنیا کے اندر، یہ کہا جائے گا؟ آگے فرمایا کہ ہم نے اسے دو آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی آنکھ سے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس سے بالا تر بھی کوئی آنکھ ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح سے زبان کا ذکر آیا اور ایک زبان دی، یعنی انسان کے اندر نطق کی جو صلاحیت ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے، یہ پتہ دے رہی ہے اس بات کا کہ یہ جو صلاحیت دی ہے وہ کوئی بہت ہی زبردست طاقت ہے۔ ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، زبان یعنی آنکھ سے مراد کوئی بھینس اور جانور اور کسی طرح کے جانور کی آنکھ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھیں ہیں جنہیں آدمی کھول کر دیکھے تو ہر طرف اس کو نشانات نظر آئیں، کائنات کے اندر بے شمار، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس کو وہ آثار اور وہ نشانیاں نظر آئیں جس سے حقیقت اس کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کے اندر وہ فرق کر سکتا ہے۔ زبان اور ہونٹوں سے محض یہاں پر بولنے کے آلات مراد نہیں ہیں، بلکہ انسان جو اپنا اندر کا جو مافی ضمیر ہے اس کو ادا کرتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دونوں راستے اسے نہیں دکھا دیے، یعنی بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، طاقت دی، صلاحیت دی، اور ایسا نہیں کیا کہ بس اس کو چھوڑ دیا کہ وہ ٹامک ٹوئیاں کھاتا پھرے، بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہے، کہ وہ اپنا راستہ اب خود تلاش کرے، ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کے سامنے بھلائی اور برائی اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے بالکل نمایاں کر دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ راستہ کھائی میں جانے والا ہے، یہ راستہ
تم کو بلندیوں پر لے جانے والا ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ تم کو بلندیاں نصیب کرے گا، یہ تم کو کامیابی نصیب کرے گا، لیکن اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے اور نامرادی ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کھول کر دونوں راستے بتا دیے۔ سورہ دہر کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے، یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ آگے فرمایا مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو راستے دکھائے، ان میں سے ایک اس کو بلندی پر لے جاتا ہے، بلندی کی منزلیں اس کو طے کراتا ہے، مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے وہ راستہ۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے اندر اس کو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اگر کامیابی چاہیے تو مشکلات سے بھی دو چار ہونا پڑے گا، طرح طرح کے مصائب آ سکتے ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پہاڑ آئیں گے تو پہاڑوں کو پار کر کے ہی منزل مل سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دشوار گزار گھاٹی سے گویا کے بارے میں ذکر کیا کہ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، یعنی اگر وہ ہمت کر لیتا تو پھر اس کے لیے منزل آسان ہو جاتی، لیکن اس نے کون سی چیز کو اختیار کیا؟ وہ راستہ اختیار کیا جو بہت آسان اس کو لگ رہا تھا، جو اس کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق تھا، ان راستوں کو اختیار کیا۔ اور اگر وہ اختیار کرتا ہے یا کرے گا، یا جس نے بھی اختیار کیا، تو اس کے لیے پھر ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اوپر چونکہ فضول خرچی کا ذکر کیا گیا تھا، اب اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ ہے اور مال کا وہ کون سا مصرف ہے جو انسان کو اخلاقی پستیوں میں گرانے کے بجائے اس کو بلندیاں نصیب کرتا ہے۔ تو ایک خرچ یہ ہے کہ آدمی کسی غلام کو آزاد کرے، یا اس کی مالی امداد کرے، اور یا پھر کسی غریب اور محتاج اور بیوہ و مسکین کی مدد کرے، کسی قریبی یتیم یا رشتہ دار یا پڑوسی یا جو بھی ہے، کسی محتاج کو کھانا کھلائے جو غریبی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے خاک میں ملا دیا گیا، تو اس کی دستگیری کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن یہ جب جو کام کرے گا انسان، تو اس کی شہرت کے ڈنکے نہیں ہوں گے۔ وہ جو چندہ دے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے 2 پیسہ دے اور پیپر میں اس کے چندے کا پرچار اور چھپے، وہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو حقیقت میں بلندیاں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا رتبہ جو ہوگا وہ بڑھے گا۔ ان آیات میں نیکی کے کاموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے بڑے فضائل ہم کو احادیث میں ملتے ہیں۔ فک رقبہ کہا گیا، گردن چھڑانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث ہم کو ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، اور اس طرح سے شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ مساکین کی جو مدد کے فضائل ہیں وہ بھی ہم کو بہت زیادہ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا۔ یتیموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھا، اس طرح سے گویا، یعنی اتنے فضائل ہیں یتیم کی کفالت کے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے جو پیچھے گنائے گئے ہیں کہ آدمی مومن ہو،
کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل ہو، کتنا ہی نیک، کتنا ہی اچھا عمل ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں پر عمل صالح کا ہے، یعنی عمل صالح کے لیے شرط ہے ایمان۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے وہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ پر ایمان لا کر رہ جانا یہ دراصل مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس طرح سے ایمان والوں کا ایک گروہ تیار ہو، ایک جماعت، ایک ٹیم بن جائے، اور اس طرح سے ایک مومن معاشرہ وجود میں آ جائے، ہے نا، اور پھر وہ تمام ایمان والے اجتماعی طور پر مل جل کر ان بھلائیوں کو کریں جو کہ جن کا قائم کرنا اور برائیوں کو مٹایا جانا جو مطلوب ہے۔ اور جب ظاہر ہے اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں برکتیں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنی عمل سے اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ایک بہتر جماعت تیار ہو اور اجتماعی طور پر کام کیا جائے، کسی صالح جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے، تاکہ اس کے جو اثرات ہوں اور اس کے جو نتائج ہوں وہ بڑے ہوں اور بہت بڑے لیول پر اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ آگے فرمایا گیا اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک تو صبر ہے اور دوسرے رحم ہے۔ صبر کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی مومن کی جو زندگی ہے، پوری زندگی وہ صبر کی زندگی ہے۔ وہ ایمان کے راستے پہ جب آتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، ایمان کے راستے پر جب قدم رکھتا ہے تو بس اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، قدم قدم پر اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی جو فرض کردہ عبادتیں ہیں ان کو انجام دینے میں بھی صبر درکار ہوتا ہے، احکام الہی کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو حرام اور حلال چیزیں کر رکھی ہیں، یعنی حرام سے بچنا اور حلال چیزوں کو ہی اختیار کرنا، یہاں پر بھی اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اخلاقی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق کو اختیار کرنا، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدم قدم پر گویا صبر کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے تو دو قدم چلنا اس کے لیے دشوار ہے۔ تو بے شمار موقع ایسے آتے ہیں یہاں پر اگر اس کے اندر یہ مادہ نہ ہو تو اس کے قدم پھسل جائیں اور وہ اپنے ایمان کو بھی نہ بچا سکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتیں اور فائدے اس کو حاصل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ ان فائدوں کو اگر حاصل کر لیا گیا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس وقت صبر کرتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے اس لیے، اور پھر جب وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فائدے ملیں گے وہ بہت بڑے فائدے ہوں گے دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں۔ دوسری خصوصیت جو بیان کی گئی ہے اسلامی معاشرے کی، ایک مومن معاشرے کی، وہ رحم ہے۔ تو اہل ایمان کے معاشرے کی یہ گویا امتیازی شان ہے کہ وہ سنگ دل اور پتھر دل اور بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک انسانیت ہوتی ہے، شفقت اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور غمگساری کے ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ صرف جذبات ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ آپس میں بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک کے عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے چین ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ تو ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو
ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے کی جو ہدایت قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی ہے، اس سے کس قسم کا، کس طرح کا معاشرہ بنانا مقصود اور مطلوب ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، یعنی آگ اس طرح ان کو گھیرے میں لے لے گی کہ وہ نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ حشر ہوگا، یہ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا گروہ اور ایک جہنم میں جانے والا گروہ۔ اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کی جو خصوصیات گنائی گئی ہیں، جو مومنوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جب مومن تیار ہو جائیں تو ان کو آپس میں ملنا چاہیے، اس طرح سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا، اور پھر مثالی معاشرے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ اہل ایمان کہلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے خوش ہوگا، اور پھر جو لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اور بلکہ اس راہ میں رکاوٹ بنیں گے، وہ روڑا بنیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوگا، اور پھر ان کا جو حشر ہوگا وہ کل قیامت کے دن بہت دردناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دردناک عذاب سے بچائے، اور جہنم کی جس آگ کا آخر میں تذکرہ کیا گیا کہ جو سب کو لپیٹے میں لے لے گی، اس سے کوئی باہر نہیں جا پائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔